بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، موجودہ دور میں ہم ایک چیز بڑی خاص دیکھتے ہیں، آپ بھی اس چیز پہ یقیناً غور کرتے ہوں گے اور کبھی بات بھی کرتے ہوں گے۔ ناظرین، وہ یہ ہے کہ آپ آئے دن دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ، مختلف یوٹیوب چینل پہ اور زیادہ خبروں میں بھی کہ فلاں صاحب نے اتنی رقم جناب غریبوں میں تقسیم کی، فلاں صاحب نے حج کیا، فلاں صاحب نے عمرہ کیا۔ یہ تو خبروں کی حد تک ہے، بات یہ تو ہو گئی پالیٹیشینز کی ہمارے۔ تو اگر لوکل سطح پہ بات کی جائے تو آئے دن آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ عام لوگ بھی ہم میں سے جو ہیں وہ بھی جب بھی عمرہ کرنے جاتے ہیں تو وہاں پر ویڈیوز بنا بنا کے اپلوڈ کرتے رہتے ہیں کہ اب ہم مکہ المکرمہ پہنچ گئے، اب ہم طواف کر رہے ہیں، اب ہم سعی کر رہے ہیں۔ اور یہ بات تو عام لوگوں تک پہنچ گئی۔ اب جو سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ ٹک ٹاکرز ہیں یا یوٹیوبرز ہیں جو کہ بڑے بڑے ملینز فالوورز والے، جن کے سبسکرائبرز ملینز میں ہیں، بہت بڑے بڑے ماشاءاللہ، آپ دیکھیں کہ وہ جب جاتے ہیں تو پورا اپنے ساز و سامان کے ساتھ جاتے ہیں کہ ہم اپنے ایک انہوں نے تہیہ کیا ہوتا ہے گھر سے نکلنے سے لے کے واپس آنے تک، واپس آنے کے بعد کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، اب ہم وہاں گئے، اب ہم یہاں گئے، اب ہم یہاں گئے۔ تو ناظرین، یہ اس قسم کے جو عمرے، اس قسم کے حج یا غریبوں میں جو کھانا تقسیم ہوتا ہے یا کسی کو جو دیے جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اس کا کیا حساب کتاب ہے؟ تو ناظرین، آپ نے غور کیا ہوگا کہ بھرمار پڑی ہوتی ہے رشتہ داروں کی بھی اس قسم کے معاملات کی۔ ناظرین، اس سلسلے میں آپ کو اس کی حقیقت سے آگاہ کرتا چلوں، شاید میں خود بھی اس معاملے کو ٹھیک طریقے سے سمجھ پاؤں۔ بڑا سخت معاملہ ہے، بہت سخت معاملہ ہے۔ پہلی حدیث مبارک جو لکھی گئی، پہلی حدیث مبارک یعنی حدیث نمبر 1 جو دنیا کی آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب لکھی گئی، وہ بخاری کی ہو یا مسلم کی ہو، نمبر 1 حدیث کون سی ہے آپ کو معلوم ہے؟ 1 نمبر حدیث وہ یہ ہے، سنی، میں آپ کے سامنے اس کا ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ سب انسانی اعمال کا دار و مدار بس نیتوں پر ہے، اور آدمی کو اس کی نیت ہی کے مطابق پھل ملتا ہے۔ تو جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی تو اس کی ہجرت در حقیقت اللہ اور رسول ہی کی طرف ہوئی، اور جو کسی دنیاوی غور کیجئے، اور جو کسی دنیاوی غرض کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کی خاطر مہاجر بنا، اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے نہ ہوگی، فی الواقعہ جس دوسری غرض اور نیت سے اس نے اختیار کی، عند اللہ، بس اس کی طرف ہی اس کی ہجرت مانی جائے گی۔ ناظرین، اس حدیث کے اندر زندگی کا اور ہمارے اعمال کا خلاصہ درج ہے۔ غور کیجئے، اس کو ہم کیسے جانیے؟ کیسے کہ جس نیت سے جو انسان کام کرتا ہے، کوئی بھی کام کرتا ہے، وہ اس کا اجر اس کی نیت کے حساب سے اس کو اللہ رب العزت دیں گے۔ تو اس معاملے میں انتہائی سخت ہے، اگر آپ اس پہ غور کریں تو آپ سمجھ پائیں گے کہ اس کا مسئلہ کیا ہے۔ فار ایگزامپل، ہمارے معاشرے میں ایک غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے کہ جیسے کہ کوئی برا کام بھی اچھی نیت سے کیا جائے تو اس کا اجر تو اللہ اچھا دے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ فار ایگزامپل، کوئی بندہ چوری کرتا ہے، ڈاکہ کرتا ہے، اس نیت کے ساتھ وہ چوری کرتا ہے کہ میں یہ سارا چوری کا مال غریبوں میں تقسیم کروں گا، مسکینوں میں۔ اب کیا وہ عمل اس کے لیے کچھ فائدہ مند ہوگا؟ نہیں۔
چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا ہی عمل برا ہے، تو کام جو وہ کر رہا ہے نیت اس کی کچھ بھی ٹھہری، اس کا اجر اس کے لیے اللہ کے ہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ ناظرین، آپ اس بات کا اندازہ لگائیے کہ ہمارے ہاں لوگ آج کل کس کس طرح کے کام کرتے ہیں، سوائے دکھاوے کے علاوہ کچھ بھی نہیں رہ گیا۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک بہت بڑے عالم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اگر آپ سجدہ کر رہے ہیں اور سجدہ کرنے کے دوران آپ کو پتہ چلا کہ کوئی آپ کے سجدے کو دیکھ رہا ہے، کوئی انسان، آپ نے وہ سجدہ لمبا کر دیا، تو وہ سجدہ اللہ کے لیے نہیں ہوگا، وہ سجدہ اس دکھاوے میں آ جائے گا، بلکہ اس کے لیے شرک تک کا لفظ استعمال کر دیا، کیونکہ وہ انسان کو امپریس کرنے کے لیے اس بندے نے، اس نمازی نے اپنے سجدے کو لمبا کر دیا۔ تو ناظرین، اس کے متعلق آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ یہاں تک فرمایا گیا کہ کوئی شخص لوگوں کو دیکھنے کے بعد نماز ایسے پڑھتا ہے جیسے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتا ہے، بڑے جو کھڑا ہوتا ہے بڑے نیت کے ساتھ، اور اس کے بعد ایسا وہ دکھاوا کرتا ہے کہ وہ بڑی عاجزی سے کھڑا ہے، بڑی عاجزی سے سجدہ کر رہا ہے، بڑی عاجزی سے سب کچھ کر رہا ہے، تو وہ یقین کیجئے کہ اس کی یہ نماز بھی، خشوع و خضوع بھی صرف دنیا کے لیے ہے، اس سے پہلے جو ہے اس کو کچھ بھی حاصل نہیں ہے، کیونکہ اس کی نماز دنیا کو دکھاوے کے لیے تھی۔ ناظرین، ایک حدیث میں یہاں تک ایک واقعہ بیان ہوا ہے، غور سے سنیے گا ناظرین، یہ حدیث ہمارے رونگٹے کھڑے کر دے گی۔ یہ واقعہ، وہ واقعہ حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے 3 شخصوں کے متعلق عدالت الہیہ میں، یعنی اللہ رب العزت کی عدالت میں ایک فیصلہ سنایا جائے گا 3 شخصوں کے متعلق جو کہ جہنمی ہوں گے۔ سنیے وہ 3 شخص کون ہوں گے۔ پہلا شخص وہ ہوگا جس نے جہاد میں شہادت حاصل کی ہوگی۔ جہاد میں، یعنی جہاد ہوتا ہے اللہ کی راہ میں، اور اس میں وہ شہید ہو چکا ہوگا، اور اس کا جب فیصلہ آئے گا تو سب سے پہلے جب وہ سامنے آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنی نعمتیں جتلائے گا، میں نے تمہیں یہ دیا، میں نے تمہیں وہ نعمت دی، میں نے تمہیں یہ نیت دی، سب دی، تم نے میری نعمتوں کا حق کیا ادا کیا؟ تو وہ شہید یہ کہے گا کہ اے اللہ رب العزت، میں نے آپ کی خاطر راہ جہاد میں آپ کی رضا کے لیے اپنی جان تک قربان کر دی۔ تو اللہ رب العزت کیا فرمائے گا؟ غور سے سنیے۔ اللہ رب العزت فرمائے گا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے جو شہادت حاصل کی وہ راہ نجات یا جہاد کے لیے نہیں تھی، نہ میری خاطر تھی، تو چاہتا تھا کہ تو شہید کہلائے، تو نے دنیا کو جتلانے کے لیے، بتانے کے لیے کہ تو دنیا میں مشہور ہو جائے، خاندان میں مشہور ہو جائے، تاکہ تو شہید کہلایا جائے، اس لیے تو نے شہادت حاصل کی تھی، تیرے دل میں میرے لیے لڑنے کا جذبہ تھا ہی نہیں، اور اس کو جہنم واصل کر دیا جائے گا۔ ناظرین، اندازہ کیجئے اس سے بڑھ کے کیا ہو جاتا ہے۔ ایک اور شخص کا مقدمہ اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا، اور وہ شخص ہوگا عالم دین۔ عالم دین ہوگا ناظرین۔ اس کے بعد جب اس کو جہنم کا آرڈر ہوگا تو ہوگا کیا؟ جیسے اللہ رب العزت پہلے بتائیں گے اس کو کہ اس کی نعمتیں، میں نے تمہیں یہ نعمتیں دی، میں نے یہ نعمتیں دی، میں نے یہ نعمتیں دی، تو نے کیا کیا؟ تو وہ کہے گا میں نے تیرے دین اور تیرے کتاب کے علم کو پڑھا اور پڑھایا، تو اس کے بعد یہ سب کچھ میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے عالم، قاری اور مولانا کہلانے کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا، یہ سب کچھ کیا تھا۔ اس کے بعد اس کو دوزخ کا حکم سنا دیا جائے گا۔ ناظرین، غور کیجئے، غور کیجئے۔ اب تیسرا شخص کون ہوگا؟ تیسرا ایک ایسا شخص ہوگا جس کو اللہ نے بہت کچھ مال و دولت دیا ہوگا، اور اس سے بھی سوال کیا جائے گا کہ تو نے یہ پیسہ کہاں کہاں خرچ کیا؟ تو وہ کہے گا کہ یار اللہ رب العزت،
میں نے زندگی میں کوئی شعبہ نہیں چھوڑا جس میں نے غریبوں کی، مسکینوں کی، ناداروں کی مدد نہ کی ہو۔ میں نے بہت کچھ لوگوں کو دیا، بہت کچھ۔ اللہ رب العزت کہے گا تو نے پیسہ اس لیے خرچ کیا تھا کہ دنیا تجھ کو صحیح کہے، تیری سخاوت کا خوب چرچا ہو۔ تو جھوٹ بولتا ہے کہ تو نے میری رضا کے لیے کیا تھا، پھر اس کو بھی اوندے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو ناظرین، اس بات سے آپ اندازہ لگا لیجئے، اس بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ ہم جو عمل کرتے ہیں، تصویریں کھنچواتے ہیں، ان کے بارے میں کیا کیا ہے۔ یہ تو احادیث مبارک تھیں۔ اگر آپ قرآن کریم سے پوچھیں ناظرین، تو قرآن کریم میں اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے، سن لیجئے۔ ایک آیت کا ترجمہ بتاتا ہوں، غور سے سنیے۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے، اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور یوم آخر پر ایمان نہیں رکھتا، اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے پتھر کی ایک چٹان ہو جس پر کچھ مٹی آ گئی ہو اور اس پر کچھ سبزہ جم جائے اور پھر اس پر زوروں کی بارش گرے جو اس کو بالکل صاف کر دے، تو ایسے ریاکار لوگ اپنی کمائی کا کچھ بھی پھل نہ لے سکیں گے اور ان منکر لوگوں کو اللہ اپنی ہدایت اور اس کے میٹھے پھل سے محروم رکھے گا۔ ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا پتھر کے اوپر، پتھر کیونکہ سخت ہوتا ہے، جب مٹی جم جاتی ہے تو بارش سے اس پہ کائی سی جم جاتی ہے۔ وہ کائی پودے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، یا چھوٹے چھوٹے اور بھی گھاس طرح کے پودے اگ جاتے ہیں، لیکن جب تیز بارش ہوتی ہے تو وہ اس پودے کا کچھ بھی پھل پھول حاصل نہیں ہوتا، اس کو مٹی بہا کے صاف پتھر کو صاف کر دیتی ہے، وہ پتھر کا پتھر ہی رہ جاتا ہے، وہ باغ بہار یا گلزار نہیں بنتا۔ اللہ رب العزت نے کیا خوبصورت مثال دی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت میں ایک اور جگہ پر اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، غور سے سنیے۔ اور ان لوگوں کی مثال جو محض اللہ کی رضا جوئی کے لیے اپنے نفسوں کو ایثار اور انفاق اور راہ خدا میں قربانی کا خوگر بنانے کے لیے اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس پھولنے پھلنے والے باغ کسی ہے جو ٹیکری پر واقع ہے اور اس پر جب زوروں کی بارش ہو تو دگنا چگنا پھل لائے۔ اب یہ دیکھیے اس کے مخالف لوگ، مطلب ایک ٹھیکری مٹی ہوتی ہے، اس زرخیز مٹی ہوتی ہے، اس پہ بارش جب پڑتی ہے تو اس پہ جو سبزہ اگتا ہے، جو اس پہ اوپر سبزہ اگتا ہے، پھر بارش آتی ہے اس کے اوپر اور پھر وہ سبزہ ہرا بھرا ہوتا ہے، اس پہ پھل پھول لگتے ہیں۔ ناظرین، تو جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے۔ ناظرین، اس لیے اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب کسی کی مدد کرو، دائیں ہاتھ سے کرو، بائیں ہاتھ کو معلوم نہ ہو، چھپا کے کرو، ایسے کسی کو دو، مٹھی بند کر کے دو، آپ کو خود نہ پتا ہو آپ نے کیا دیا ہے۔ ناظرین، اس کی اللہ کے ہاں ہے۔ تو آئندہ کوئی شخص اگر کوئی نیکی کا کام کرتا ہے، وہ عمرہ کرتا ہے، وہ صحیح کرتا ہے، مسجد نبی میں جاتا ہے، بٹھا کے اپنا فوٹو شوٹ کرواتا ہے اور کہتا ہے دکھاؤ دکھاؤ میڈیا میں، دکھاؤ میڈیا میں کتنا نیک شخص ہوں، مسجد نبی میں بیٹھا ہوں، خانہ کعبہ میں بیٹھا ہوں، میں عبادت کر رہا ہوں، دکھاؤ دکھاؤ۔ اس کا دکھانا صرف میڈیا تک رہ جائے گا، خبروں کی حد تک رہ جائے گا، دنیا کی حد تک رہ جائے گا۔ ہم لوگوں کے لیے صرف خبروں کی زینت تو وہ بن جائے گا، اللہ کے ہاں اس کا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے نیکی کیجئے بغیر دکھاوے کے، اللہ کی رضا کے لیے۔ دکھاوا اس لیے اگر کسی ٹک ٹاکر کو، یوٹیوبر کو یہ دیکھیں کہ وہ حج عمرے کر رہا ہے تو وہ اپنا کر رہا ہے حدیث، قرآن کریم، ان سب کی روح سے، کیونکہ قرآن کریم نے جو بات کہہ دی، حدیث نے بھی کہہ دی، تو اس کے بعد اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ جا کے اپنے ولاگز بنانا اور یہ کہنا جی اب ہم نے عمرہ کر لیا، اب ہم یہ کر رہے ہیں، اب ہم یہ کر رہے ہیں، وہ صرف یوٹیوب پہ اپنا پیسہ کمانے کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ اللہ کے ہاں شاید اس کے مطابق تو ان کے پاس کوئی اجر نہیں ہے۔ انہوں نے دکھاوا کرنا تھا، اس کا اجر ان کو مل گیا۔ اللہ رب العزت ہم سب لوگوں کو نیت کے ساتھ اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العزت اس کو قبول بھی فرمائے، کیونکہ نیکی کا کام کرنا اور قبول ہونا یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں۔ اللہ ہم سب لوگوں کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔